سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین و سامعین، نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 14 کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو ہم تختی نمبر 14 کی پہلے ہدایات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تختی نمبر 14 کے سبق نمبر 1 کو پڑھنا ہے۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اپنے پیارے حبیب حضور پر نور سیدنا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، آمین ثم آمین۔ آئیے معزز ناظرین و سامعین، شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 یعنی کہ تختی نمبر 14، نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ ہم نے معزز ناظرین و سامعین تختی نمبر 12 کے اندر 4 قاعدوں کو پڑھا تھا، ان میں سے ہم نے 2 قاعدوں کو سمجھا تھا تختی نمبر 12 کے اندر، اور 2 قاعدے رہ گئے تھے۔ ہم نے حروف اظہار اور اخفاء کو سمجھا تھا، ادغام اور اقلاب، یہ دونوں قاعدے باقی رہ گئے تھے جن کو ہم نے سمجھنا تھا، اور وہ تختی نمبر 14 میں موجود تھے۔ تو آج ہم تختی نمبر 14 کو شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ادغام اور اقلاب کے جو بقیہ 2 قاعدے رہتے تھے، ہم آج ان کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، ادغام، نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں۔ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ حروف یرملون ہیں، ان کی تعداد 6 ہے۔ اگلا ناظرین و سامعین، اقلاب، نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ ادغام کے ہجے اس طرح کرنے ہیں ہم نے۔ اب ہم نے ادغام کے حروف یرملون 6 سن بھی لیے، دیکھ بھی لیے، اور ان کی تعداد کو بھی جان لیا کہ کتنی ہے۔ اب ہم نے ادغام کے ہجے کرنے کیسے ہیں، یہ ذرا ذہن نشین فرما لیجئے۔ جیسے کہ میم، نون، یا زبر میں، یا زبر یا، میں، قاف، واو،
پیش قو من یقو لام پیش لو من یقول میم نون یا زبر میں یا زبر میں تو میم نون یا زبر قاف واو پیش قو. اب ہم نے میں یقول کو تو پڑھ لیا. اب اگلا حرف سماعت فرمائیے کہ میم نون یا زبر میں یا زبر یا میں یا قاف واو پیش قو میں یقو میں یقو لام پیش لو میں یقول. اب انہوں نے ہجے کر کے بتائے ہیں کہ ہم نے ادغام کو اس طرح پڑھنا ہے. اب دیکھیے اس میں پھر دوبارہ ان کو جوڑ کر من یقول مرکب بنا کے پیش کیا ہے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب اقلاب کے ہجے کیسے کرنے ہیں دیکھیے کہ اس نے کہا تھا کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے یعنی کہ غنہ کرنا ہے. با آ جائے نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کو کس میں بدلنا ہے؟ میم میں بدلنا ہے. دو زبر نون ساکن نون کا کوئی بھی آ جائے حرف جہاں پر بھی یا پھر تنوین میں سے کوئی بھی آ جائے دو زبر دو زیر دو پیش جہاں پر غنہ کرنا ہے تو اس کے بعد با آ جائے تو پھر ہم نے با کو نہیں پڑھنا با کو پڑھنا ہے لیکن ہم نے پھر جو ہے نا اس نون ساکن اور تنوین کو ہم نے میم سے بدلنا ہے. میم سے بدل کر اخفا کریں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے جیسے کہ اقلاب کے ہجے نیچے دیے گئے ہیں جیسے کہ میم نون میم زیر میم با زب عین زبر با میم با دال زیر دی میم بعدی میم بعدی. ٹھیک اس طرح یہ اگلا بھی اسی طرح انہوں نے واضح کر کے بتایا ہے. یہ ہجے کر کے بتائے گئے ہیں پھر ان کا روان کر کے بتایا گیا ہے. تو یہ تھے جی ادغام اور اقلاب کے قاعدے جو ہمارے سمجھنے والے رہتے تھے اور جو ہم نے تختی نمبر 14 میں سمجھنے تھے. یہ ہیں جی ادغام اور اقلاب. ان قاعدوں کو سمجھا. اب ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تختی نمبر 14 کے سبق نمبر 1 کو پڑھنا ہے. تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر میں یا زبر یا میں یا قاف واو پیش قو میں یقو لام پیش لو میں یقول میں یقول میم نون واو زیر میو واو زبر و میو را زبر را میو ورا قاف لام زیر قل میو ورقل جیم نون زبر جن نون
زبر نا جنة من ورق الجنة تا زیر تی من ورق الجنة من ورق الجنة میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یوم می یوم صدق اللہ العظیم۔ جی معزز ناظرین و سامعین، یہ تھا جی ہمارا آج کا مدنی قاعدہ کی تختی نمبر 14 کا سبق نمبر 1، جس میں ہم نے اس تختی کی ہدایات کو پہلے سمجھا، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تختی نمبر 14 کا سبق نمبر 1 پڑھا بھی ہم نے۔ تو ناظرین و سامعین، اس سبق کی بار بار مشق کیجئے، دہرائیے، یاد کیجئے، سن کے یاد کیجئے۔ انشاءاللہ محنت سے، کوشش سے، آپ کی خواہشات کے مطابق قرآن پاک اچھے تلفظات کے ساتھ، اچھے مخارج کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آخر میں اگر آپ یا آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی قرآن پاک کی تعلیم، تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھنا اور سکھلانا چاہتے ہیں، مصنون دعائیں، نماز، کلمے، دیگر اسلامی تعلیمات، نماز کا طریقہ، اور ساتھ میں حفظ کی بھی کلاسز لی جاتی ہیں، وہ بھی میل اور فیمیل کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی میں۔ تو جو کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھنے سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، +92 317 66 33 940۔ تو ناظرین، آپ اس نمبر پر ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا، سبق کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔